بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی معلمہ سپریم ایجوکیشن اسکول سسٹم سے۔ بیٹا جی آج ہم نے سوشل اسٹڈی کا کام کرنا ہے جماعت پنجم کے لیے سبق نمبر 3۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، سبق نمبر 3 میں آج ہم معاشرتی علوم کا کام کریں گے اور معاشرتی علوم ہماری پنجاب ٹیکسٹ کی۔ دیکھیے گا بیٹا جی، سب سے پہلے آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ باب نمبر 3 پاکستان کی آب و ہوا۔ بیٹے آب و ہوا سے مراد موسمی کیفیت، ٹھیک ہے، کہ کبھی بھی کسی ملک کی بھی موسمی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی گرمی پڑتی ہے، کبھی سردی پڑتی ہے، کبھی بہار کا موسم آ جاتا ہے، کبھی خزاں کا موسم آ جاتا ہے۔ یہ بدلتی ہوئی کیفیت کا نام کیا ہے؟ موسمی کیفیت۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، آب و ہوا ہے اس کا نام۔ تو آب و ہوا کسی علاقے کے لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ کسی جگہ کی آب و ہوا جو ہے وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ 10 کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 25 سال کے بعد اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہاں کی ہوا گرم ہے یا سرد ہے، وہاں کا موسم کیسا ہے۔ اور دوسری اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ موسم کہلاتی ہے، اس میں روز بروز جو ہوتا ہے وہ موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آئیے گا اپنی بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ بلند خوانی میں سب سے پہلے آپ کو کتاب کھولنی پڑے گی۔ کتاب کھولنے کے لیے آپ کو اپنی بلند خوانی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا کتابی کام بھی کرنا ہے۔ چلیے جی آتے ہیں اپنی بلند خوانی کی طرف۔ آج ہم باب نمبر 3 پاکستان کی آب و ہوا پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گاؤں یا شہر میں سال بھر موسم ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہی بات ہے نا کہ ہمارا موسم جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی گرمی پڑتی ہے، کبھی سردی، کبھی موسم بہار ہو جاتا ہے اور کبھی خزاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو موسم بدلتے ہیں ان کیفیت کا نام کیا ہے؟ آب و ہوا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کسی علاقے کے لمبے عرصے کی موسمی کیفیت کا نام کیا ہے؟ آب و ہوا۔ میں نے بھی بتا دیا کہ کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال کے بعد اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آب و ہوا گرم ہے یا سرد ہے، کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ موسم مختصر عرصے کی موسمی کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ جو مختصر عرصہ جو روز بروز بدلتا ہے اس کا نام موسم ہے، جس میں درجہ حرارت، ٹھیک ہے، درجہ حرارت جیسے اب گرمیوں میں دیکھیں تو صبح کے ٹائم جو ہوتا ہے گرمی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، جیسے جیسے دن چڑھتا جاتا ہے تو وہ ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے اور گرمی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمی سے زیادتی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی طرح بارش، کبھی کسی ٹائم بارش ہے، کسی ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح ہوا کا دباؤ، ہوا کی رفتار، ہوا میں نمی، کبھی ہوا بہت تیز ہوتی ہے اور کبھی ہوا بہت ہلکی ہوتی ہے، کبھی ہوا نمی والی ہوتی ہے۔ تو یہ روز بروز جو بدلتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ موسم کہتے ہیں، وہ ہماری موسمی کیفیت ہے۔ اور جو لمبے عرصے کے بعد بدلتا ہے وہ ہماری آب و ہوا ہے۔ آگے آئیے گا، آگے آج ہم پڑھیں گے پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان بڑا ملک ہے، اس لیے یہاں کے مختلف علاقوں میں آب و ہوا کیا نہیں ہوتی؟ یکساں، یعنی ایک جیسی نہیں رہتی۔ مثلا اگر میدانی علاقوں میں گرمی پڑ رہی ہے تو جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ سردی ہوتی ہے، موسم خوشگوار ہوتا ہے، جیسے مری، نتھیا گلی، کاغان، سوات، زیارت وغیرہ جیسے مقامات پر چلے جائیں تو وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ سردی ہو جاتی ہے، موسم خوشگوار ہوتا ہے کیونکہ وہ علاقے بلندی پر ہیں۔ آگے دیکھیے گا، پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور درجہ حرارت کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک ملک کا درجہ حرارت مختلف ہے اور ہر ایک علاقے کا درجہ حرارت بھی مختلف ہے۔ کسی علاقے میں بارش ہو رہی ہے تو کسی میں گرمی ہے، کسی میں سردی ہے، ٹھیک ہے۔ موسم گرما میں ہوائیں سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ گرمی میں سمندر سے اٹھتی ہیں اور خشکی یعنی ہماری زمین والی سائڈ پر آتی ہیں، اور موسم سرما میں خشکی سے سمندر کی طرف آتی ہیں۔ کیونکہ یہ ہوائیں موسم کی تبدیلی سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے انہیں کون سی ہوائیں کہا جاتا ہے؟ موسمی ہوائیں۔ درجہ حرارت کے اعتبار سے اب وہ درجہ حرارت کے بتا رہے ہیں کہ جو جیسا ہم نے پیچھے پڑھا کہ کاغان، سوات، زیارت وغیرہ بہت خوشگوار موسم ہوتا ہے ادھر۔ اب وہ بتا رہے ہیں صوبہ سندھ میں جیکب آباد اور صوبہ بلوچستان میں سبی میں
بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے کیونکہ یہ گرم ترین علاقے ہیں. سمجھ آئی؟ آگے آئیے گا. اب ہم پڑھیں گے آب و ہوا میں فرق کے اسباب. آج پہلا سبب ہمارا ہے خط استوا سے فاصلہ. خط استوا ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری زمین کا درمیانی حصہ. بیٹے درمیانی حصے سے دیکھیں تو ہماری جو زمین سورج سے زمین کی طرف شعاعیں پڑتی ہیں وہ عمودی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل سیدھی عمود. ٹھیک ہے، تو وہاں پر گرمی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جن علاقوں میں ترچھی پڑے یعنی وہ دور کے علاقے ہوتی ہیں جو خط استوا سے دور ہوتے ہیں وہاں پر گرمی کم ہوتی ہے. دیکھیے گا خط استوا پر سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں موسم تقریباً سارا سال گرم رہتا ہے. جو قطبین سے مراد دوسری اطراف پر دوسری جانب. ٹھیک ہے، ترچھی شعاعیں ہوتی جائیں تو کیا ہوتا ہے تو وہاں پر درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے. آگے دیکھیے گا سطح سمندر سے بلندی. جیسے جیسے ہم بلندی پر جاتے ہیں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے. یہی بات ہے نا، جیسے جیسے ہم بلندی پہ جاتے ہیں موسم جو ہوتا ہے وہ خوشگوار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو علاقے سطح سمندر سے بلندی پر واقع ہیں ان میں درجہ حرارت میدانی علاقوں کی نسبت کافی حد تک کم ہوتا ہے اور وہاں کا موسم کیا ہوتا ہے؟ خوشگوار ہوتا ہے. سمندر سے فاصلے بھی آب و ہوا میں فرق کی وجہ بنتے ہیں. ایسے علاقے جو سمندر کے قریب ہیں ان میں آب و ہوا زیادہ تر معتدل یعنی خوشگوار رہتی ہے اور جو علاقے سمندر سے دور ہیں وہاں پر گرمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہواؤں کی سمت. سرد علاقوں سے آنے والی ہوائیں درجہ حرارت میں کمی اور گرم سے آنے والی ہوائیں درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. گرمی زیادہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور سردی زیادہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ عناصر مثلاً بادل، پہاڑوں کا رخ اور بحری روئیں بھی آب و ہوا میں، بحری روئیں سے مراد سمندری، ٹھیک ہے، روئیں بھی سمندری جو لہریں ہیں وہ بھی آب و ہوا میں تبدیلی کا سبب بنتی ہیں یعنی آب و ہوا کو تبدیل کرتی ہیں. آگے بیٹے جی ہم پڑھیں گے آب و ہوا کی اقسام باللحاظ عرض بلد. طول بلد اور عرض بلد پڑھا تھا. اب ہم نے جو آب و ہوا کی اقسام ہے عرض بلد کے لحاظ سے پڑھنی ہے. زمین کے آب و ہوا کے لحاظ سے ہم مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن کی تفصیل آگے بتانے لگے ہیں. دیکھیے گا سب سے پہلے ہے منطقہ حارہ شمالی جنوبی. پہلا کون سا ہے؟ منطقہ حارہ شمالی جنوبی. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے دونوں جانب جو ہیں وہ 23 سے 1/2 کے درمیان واقع ہے یعنی شمالاً جنوباً. آپ کی تصویر سے واضح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 23 سے 1/2 نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، شمالاً بھی نظر آ رہا ہے اور جنوباً بھی نظر آ رہا ہے. یہ منطقہ حارہ خط استوا واقع ہے. خط استوا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ درمیانی حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور جو علاقے اس کے قریب ہوں گے وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ہوائیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ترچھی پڑتی ہیں. خط استوا منطقہ حارہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تصویر سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہوائیں جو ہیں وہ ترچھی پڑ رہی ہیں، اس وجہ سے یہاں پر گرمی زیادہ ہے. آگے دیکھیے گا منطقہ معتدلہ شمالی جنوبی. اب وہ کہہ رہے ہیں 66 سے 1/2 عرض بلد شمالی. ٹھیک ہے، کے درمیانی علاقہ منطقہ معتدلہ شمالی اور 23 سے 1/2 عرض بلد جنوبی سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کہ کس طرح انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ 26 سے 1/2 منطقہ 12 جنوبی. ٹھیک ہے، یہ جو ہیں یہ اس سے دور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، گرمیوں اور سردیوں کے درجہ حرارت میں اس کے درمیان فرق آتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا نیکسٹ ہمارا ہے منطقہ 12 شمالی جنوبی. اب وہ اس کا بتا رہے ہیں 66 سے 1/2 عرض بلد شمال سے قطب شمالی کے درمیان منطقہ 12 ہے. ٹھیک ہے، یہ منطقہ 12 آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہماری اورنج سی سرکل ہے اس میں منطقہ 12. یہ خط استوا سے بہت دور ہیں. ٹھیک ہے، یہ جنوبی علاقے کہلاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ سرد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا جی، آگے دیکھیے گا. آگے ہم آتے ہیں اپنے موسم گرما کی مونسون ہواؤں کی طرح. پاکستان میں موسم گرما کی زیادہ تر مونسون ہواؤں کی وجہ سے ہوتی ہے بارش جو ہے. یہ ہوائیں گرمیوں میں سمندر سے خشکی کی طرف، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے کہ گرمیوں میں سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہیں ہوائیں. مئی اور جون میں ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ سرد گرمی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، جولائی اور اگست میں بھی یہ موسم اس مونسون ہوائیں زیادہ داخل ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بارشیں بھی ہوتی ہیں. آگے دیکھیے گا دن کے وقت درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے. ملک کے بعض حصوں میں دن کے وقت 50 سینٹی گریڈ
तक पहुंच जाता है, जिससे हवा गर्म हो जाती है। आपको पता है ना कि गर्मी के मौसम में किस कदर दिन के टाइम हमारी गर्मी होती है। गर्म हवा चूँकि हल्की होती है इसलिए ऊपर उठना शुरू हो जाती है। और इसके बरक्स खलीज बंगाल और बहीरा अरब दर्जा हरारत कम होता है और हवा ठंडी होती है। ठीक है, खलीज बंगाल जो है और बहीरा अरब, इधर दर्जा हरारत कम होने की वजह से यहाँ हवाएं जो होती हैं वो ठंडी होती हैं। ठीक है, इन मौसमों में वो बता रहे हैं कि निस्बतन बारिशें कम होती हैं। ठीक है, पाकिस्तान में ज़्यादा बारिश शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में होती है। कहाँ होती है? पहाड़ी इलाकों में। अब देखिएगा ये नक्शा जाहिर किया गया है मौसम गर्मा की मानसून हवाएं। मौसम गर्मा की मानसून हवाएं कैसी हैं? ये नमी से उड़ती हैं। ठीक है, बुखारात बनते हैं इसलिए ये बारिश बरसाती हैं। ठीक है बेटा जी, आगे आइएगा, आगे देखिएगा मौसम सरमा की हवाएं। मौसम सरमा दिसंबर और जनवरी और फरवरी के महीनों में सूरज की शुआएं पाकिस्तान के इलाकों में कैसी होना शुरू हो जाती हैं? तिरछी होना शुरू हो जाती हैं। और तिरछी होने की वजह से यहाँ पर ठंडक होना शुरू हो जाती है। पहले आमूदी पड़ती हैं तो इस वजह से अब तिरछी हो जाती हैं सरमा में। तो क्या होता है? हमारा इलाका ठंडा होना शुरू हो जाता है। इसके बरक्स समुद्र का पानी गर्म होता है, इसलिए वहाँ की हवा निस्बतन गर्म और हल्की होती है। चूँकि ये हवाएं खुश्की की तरफ से आती हैं इसलिए इनमें नमी ना होने की वजह से बारिश नहीं होती। यही वजह है कि पाकिस्तान का मौसम सरमा सर्द और खुश्क होता है। समझ आई? आगे देखिएगा, ये मौसम सरमा की मानसून हवाएं हैं। ये खुश्की से उठती हैं, इनमें नमी नहीं होती, इसलिए क्या होता है? बारिश कम होती है। आगे आइएगा, आगे चलते हैं। गर्दबाद। बेटा जी गर्दबाद एक गोला है। ठीक है, कहते हैं कई दफ़ा बाज़ दफ़ा आपने देखा भी होगा कि हवाओं में दायरों की शक्ल से चलती हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? भूगोला कहते हैं। लेकिन अगर ये दायरा कई किलोमीटर फैले हुए हो तो फिर इन्हें गर्दबाद कहते हैं। अगर हल्का सा आया है, कभी हमने देखा है कि हवा एकदम गोल गोल होना शुरू हो जाती है तो वो भूगोला होता है। लेकिन अगर दायरे में कई किलो तक फैले तो वो गर्दबाद होता है। आप तस्वीर से भी देखे होंगे, ये हवा का भूगोला है। ठीक है, और आगे वो बता रहे हैं कि किस तरह हवा का ज़्यादा दबाव होता है तो वो गर्दबाद की सूरत बनती है। बाज़ औक़ात किसी ख़ास मुकाम पर तेज़ धूप की वजह से दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो वहाँ का हवा का दबाव कम हो जाता है, लेकिन इसके मुकाबले में इर्द गिर्द के इलाके में हवा का दबाव ज़्यादा होता है। ऐसी सूरत में हवाएं कम दबाव वाले इलाके की तरफ तेज़ी से चलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पहुँचकर हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं और ठंडी होकर क्या करती हैं? बारिश बरसाती हैं। और इस बारिश बरसाने के अमल को हम क्या कहते हैं? गर्दबारी बारिश। ठीक है, कौन सी बारिश? गर्दबादी बारिश। जी बेटा जी, ये हमने अपना टॉपिक पढ़ा। अब हम अपने गलत दुरुस्त की तरफ आते हैं और खाली जगह की तरफ आते हैं। जी बेटा जी, से खाली जगह देखिएगा। खाली जगह में हमारे मुल्क मौसम गर्मा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 1.5 सेंटीग्रेड होता है। कितने सेंटीग्रेड होता है? 50 सेंटीग्रेड। हमने पढ़ा था ना। अच्छा, सारे साल के मौसमों की मजमूई कैफियत को डैश कहते हैं। सारे साल की मौसमी कैफियत की मजमूई कैफियत को हम क्या कहते हैं? आबो हवा। और जो रोज़ बरोज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? मौसम। आगे पाकिस्तान में मौसम सरमा की ज़्यादा बारिश डैश हवाओं की वजह से होती है। ऑब्वियसली मानसून हवाओं की वजह से होती है। आगे बेटा जी देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपना काम जो है तवज्जो से कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। समझ गए होंगे।